کے بعد الا الضلال سوائے گمراہی کے، یعنی حق کے بعد تو پھر بس گمراہی ہی رہ جاتی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ تصرفون فعل مجہول ہے، یعنی جب ان سب باتوں کو جان لیا تو پھر تم حق بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کہاں سے تم پھیر دیے جاتے ہو۔ کذالک اسی طرح حقت ثابت ہو گئی ہے کلمۃ ربک بات آپ کے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جنہوں نے فسق کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، نافرمانی کی ہے، انہم یہ کہ وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے یا نہیں ایمان لائیں گے۔ اور یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے، حقت کلمۃ ربک یعنی بات کا ثابت ہو جانا، عذاب کی بات کا اور پکڑ کا ثابت ہو جانا ہے، یعنی نہ ماننے پر۔ قل کہہ دیجئے حل کیا ہے من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من جو کہ یبدأ ابتدا کرتا ہو، الخلق مخلوق کی یا پیدائش کی، ثم پھر یعید وہ اعادہ کرتا ہو اس کا، یعنی اعادہ کرنا مار کر دوبارہ زندہ کرنا۔ تو آپ اے نبی آپ پوچھئے ان سے کہ کیا جنہیں تم پوجتے ہو اور اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو نئے سرے سے ابتداءً اور پھر وہ اسے مار کر دوبارہ بھی پیدا کر لے؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ، یعنی ظاہر ہے ان کا جواب تو ہے کہ ان کے شرکاء میں سے کوئی ایسا کرنے والا نہیں۔ تو قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہے کہ وہ ابتدا کرتا ہے مخلوق کی پیدائش کی، ثم پھر یعیدہ وہ اعادہ کرتا ہے اس کا، یعنی اسے مارنے کے بعد پھر وہی زندہ کرتا ہے کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کہاں سے تم الٹائے جاتے ہو، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من جو کہ یہدی الی الحق، ہدا یہدی کا صلہ الی آئے تو لے جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے جو کہ لے جائے الی الحق حق کی جانب، حق کی جانب رہنمائی کرے، حق کی جانب لے چلے۔ قل کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو حق کو دکھاتا ہے اور حق کی جانب لے جاتا ہے۔ افمن تو کیا وہ جو یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، لے جاتا ہے، الی الحق حق کی جانب، احق زیادہ حقدار ہے، ان یہ کہ یتبع اتباع کیا جائے، پیروی کیا جائے، ام یا کہ من جو لا یہدی نہیں ہدایت پاتا، اہتدا کہتے ہیں راہ کو پا لینا، ہدایت پا لینا، تو یہ یہدی جو ہے یہ یہتدی تھا، تو اس میں تا کو دال میں ضم کر دیا گیا۔ امن یا کہ وہ کون ہے، امن یا کہ وہ جو لا یہدی نہیں ہدایت پاتا، یعنی اسے خود سے راہ بھی معلوم نہیں ہو سکتی، الا سوائے اس کے ان یہدا یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے، یعنی اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو کیا وہ جو کہ خود راہ نہیں پا سکتا سوائے اس کے کہ اسے ہدایت دی جائے، وہ پیروی کرنے کا حقدار ہے، یا کہ وہ جو کہ حق کی جانب لے جاتا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ جو حق کی جانب لے جاتا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ فما لکم تو تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون تم کیسے حکم لگاتے ہو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اور نہیں کوئی اتباع
اتباع کرتے اکثرہم ان کے اکثر الا مگر ظنن گمان کی، یعنی ان کے اکثر تو بس گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن یقیناً گمان لا یغنی وہ نہیں کام آتا من الحق حق کے مقابلے میں شیئاً کچھ بھی۔ ان اللہ یقینا اللہ علیم جاننے والا ہے بما یفعلون اسے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، یعنی جو انکار کرتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے ہیں یا کریں گے، اللہ اس کو جان رہا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ وما کانا اور نہیں ہے ھذا القرآن یہ قرآن ان یفترا یہ کہ گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا ہی اسے کوئی اور گھڑ لے تو یہ قرآن ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ ولیکن ہاں لیکن تصدیق الذی یہ تصدیق ہے، سچائی بیان کرتا ہے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے کی جو کتابیں توریت انجیل وغیرہ ہے اور اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں نبی علیہ السلام کے، ان کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن۔ وتفصیل الکتاب اور تفصیل ہے کتاب کی، یعنی وضاحت ہے کتاب کی، یعنی جو پہلی کتابیں گزری ہیں وہ بھی ان کی بھی، اور جو یہ کتاب ہے خود اپنی وضاحت کرتا ہے۔ لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین یہ جہانوں کے رب کی جانب سے ہے۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گھڑ لیا ہے اسے، یعنی کیا یہ جو کفار ہیں یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے بنا لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے فَأْتُوا پس تم لے آؤ بِصُورَةٍ کوئی ایک صورت مثلی ہی اس کے جیسی، یعنی جس طرح اس میں یہ ہدایت اور رہنمائی ہے اور ایک اعجاز ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا اور تم پکارو بلاؤ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ جنہیں تم استطاعت رکھتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن کو تم بلا سکتے ہو، کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، زبان دان کیوں نہ ہوں، تم انہیں سب کو اکٹھا کر لو۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بھی تم نہیں لا پاؤ گے۔ بل کذبوا بلکہ انہوں نے تو جھٹلایا ہے، بما اس بنا پر جو لم یحیطوا کہ وہ نہیں احاطہ کر پائے بعلمہ ہی اس کے علم کا، کیونکہ وہ اللہ کے علم کا اور اللہ کی جانب سے قرآن کا وہ احاطہ نہیں کر پائے اپنے علم سے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ولما اور ابھی نہیں یاتیہم آئی ان کے پاس تأویلہ حقیقت اس کی، یعنی اس کا غالب آ جانا اور اس کی حقیقت ان تک نہیں پہنچی، اس لیے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے علم کا انہوں نے اپنے علم سے احاطہ بھی نہیں کیا۔ کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے۔ فانظر پس تو دیکھ کیف کان عاقبہ کہ کیسے ہوا انجام الظالمین ظلم کرنے والوں کا، یعنی جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، کتابوں کا وحی کا انکار کیا۔ ومنہم اور ان میں سے من یؤمن بہ کوئی ایسا ہے جو کہ ایمان لاتا ہے اس پر، ومنہم اور ان میں سے من کوئی ایسا بھی ہے لا یؤمن بہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب تو خوب جانتا ہے فسادی لوگوں کو۔ اللہ